اس صورت میں ایک بار پھر قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کا انکار کرنے والوں کو چیلنج دیا گیا کہ اپنے تمام مددگاروں کو ملا کر، اگرچہ حضرت یوسف کا نام دوسری صورتوں میں بھی آیا ہے لیکن اس واقعے کی طرف کوئی اشارہ نہیں ملتا ہے۔ پھر مذکورہ نافرمان قوموں کے انجام پر بڑا بصیرت افروز تبصرہ کیا گیا، مختلف آزمائشیں ان کے سامنے آئیں۔ پھر ملکہ نے، بادشاہ کی بیوی نے انہیں دعوت گناہ دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں محمد انس قادری دستک ٹوڈے کی خاص پیشکش خلاصہ قرآن کی 12ویں کڑی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس کڑی میں ہم قرآن مجید کے 12ویں پارے وما من دابہ کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، 11ویں پارے کے آخر میں ہی سورہ ہود کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس کا مرکزی موضوع رسالت کی ہماگیریت کے بیان پر مشتمل ہے۔ دیگر انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، جس کی وجہ سے اس صورت کو سورہ ہود کے نام سے موسوم کیا گیا۔ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ اس کے قیام کی جگہ اور سپردگی کی جگہ سب کچھ روشن کتاب میں مذکور ہے۔ قیام کی جگہ سے مراد باپ کی پشت، ماں کا پیٹ یا پھر زمین پر اس کے رہنے کی جگہ ہے، اور سپردگی کی جگہ سے مراد اس کا مکان یا پھر اس کی قبر ہے۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تخلیق کائنات کا مقصد انسان کے بھلائی اور برائی کی آزمائش ہے۔ پھر انسان کی خود غرضی کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر اسے کوئی نعمت عطا کرے تو اس پر وہ شکر گزار نہیں ہوتا، لیکن نعمت چھن جانے پر یا کوئی آزمائش آ جانے کی صورت میں وہ نا امید اور ناشکرہ ضرور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت 8 میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ انسان کا امتحان لے کہ ان میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ پھر روز قیامت انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کے امتحان کا رزلٹ سنایا جائے گا۔ اس صورت میں ایک بار پھر قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کا انکار کرنے والوں کو چیلنج دیا گیا کہ اپنے تمام مددگاروں کو ملا کر اس جیسی کوئی 10 صورتیں بنا لاؤ، مگر وہ کہاں لانے والے؟ قرآن کریم جیسی صورتیں بنانے سے ان کا عاجز ہو جانا قرآن مجید کے کلام الہی ہونے پر عین دلیل ہے۔ اس کے بعد اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ان اقوام کا ذکر کیا ہے جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا، اور آیت نمبر 69 میں ابراہیم اور لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آیت 77 میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 84 سے اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کا ذکر کیا ہے۔ پھر مذکورہ نافرمان قوموں کے انجام پر بڑا بصیرت افروز تبصرہ کیا گیا کہ جو عذاب ان کے اوپر ہوئے تو ان قوموں پر اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے شرک کی راہ پر ہٹ دھرمی سے چل کر خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو ان کے خود کے بنائے ہوئے معبود ان کے کچھ کام نہ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ مختلف عذابوں کی صورت میں قوموں کی، نافرمان قوموں کی گرفت کرتا ہے اور اس کے عذاب کی ہر صورت بڑی دردناک ہوتی ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ ایسے لوگ جو برائی سے روکتے ہیں وہ عذاب میں آنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر قوم میں ایک مؤثر ذریعہ یعنی ایک خاصا طبقہ ایسے لوگوں کا موجود ہو کہ جو برائی سے روکیں تو اللہ تعالیٰ قوم پر عذاب نازل نہیں فرماتا ہے۔ آخری آیات میں یاد دہانی کرائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے رسولوں کے واقعات اس لیے بیان فرمائے کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی ہو اور اہل ایمان کے لیے سامان نصیحت ہو۔ کافروں کے لیے چیلنج ہے کہ وہ ہمارے رسول یعنی آخری رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف جو بھی اقدام کر سکتے ہوں کر گزریں، ان کا بھی وہی انجام ہوگا جو پچھلی نافرمان قوموں کا ہوا، بلکہ ان سے بھی سخت
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیغمبر آخر الزماں اور محبوب خالق دو جہاں ہیں، اور ان سے عناد و عداوت کرنے کا انجام اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہونا ہی ہے، اور اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور بتایا گیا کہ بھلائی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے اور صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے۔ اس کے بعد سورہ یوسف کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس مکی صورت میں چونکہ بڑے منفرد انداز میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بس ایک ہی واقعہ ذکر ہوا ہے، تو اس مناسبت سے اس کا نام یوسف رکھ دیا گیا۔ دیگر انبیاء اکرام کے واقعات پورے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں، لیکن حضرت یوسف کا واقعہ بس اسی ایک صورت میں بتمام و کمال بیان کر دیا گیا۔ اگرچہ حضرت یوسف کا نام دوسری صورتوں میں بھی آیا ہے، لیکن اس واقعے کی طرف کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ قرآن پاک نے اس واقعے کو احسن القصص قرار دیا، کیونکہ اس میں جتنی عبرتیں اور نصیحتیں پائی جاتی ہیں وہ شاید ہی کسی دوسرے قصے میں پائی جاتی ہوں۔ جامعیت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں دین بھی ہے، توحید، فقہ بھی، سیرت و سوانح بھی، اور خوابوں کی تعبیر بھی، سیاست و حکومت کے رموز بھی، انسانی نفسیات بھی، معاشی خوشحالی کی تدبیریں بھی، اور حسن و عشق کی حشر سامانی بھی، زہد و تقوی کی صدگیری بھی، اور انبیاء و صالحین کا تذکرہ بھی، وغیرہ ذالک۔ بہرحال ایک بڑی خوبی اس قصے کی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس قصے کے ضمن میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے مخالفین کے حال و مستقبل کا پورا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی طرح ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ بھی قریشی بھائیوں نے حسد کیا، قتل کے مشورے کیے، آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، اور غار سور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روپوش ہونا پڑا، وہاں سے مدینہ ہجرت کر کے جانا پڑا، جہاں دھیرے دھیرے آپ کو عروج حاصل ہوا اور وہ شرمندہ ہو گئے۔ انہیں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بے بس اور لاچار اور مغلوب کر کے کھڑا کر دیا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مختلف اعتبار سے جامع ہے، اس میں بڑی نصیحتیں اور بڑی عبرتیں ہمارے لیے مضمر ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ انہیں پہلے ان کے بھائیوں نے حسد کی بنیاد پر کنویں میں ڈالا، پھر مصر کے ایک تجارتی قافلے نے انہیں بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا، مختلف آزمائشیں ان کے سامنے آئیں، پھر ملکہ نے، بادشاہ کی بیوی نے انہیں دعوت گناہ دی، لیکن وہ استقامت کے ساتھ قائم رہے، اور نبی معصوم ہوتے ہیں تو ایک ان کا جو رویہ رہا اس عورت کے ساتھ جو انہیں گناہ کی دعوت دے رہی ہے، وہ ہمارے لیے ایک خاص عبرت ہے اور خاص نصیحت ہے۔ تو بہرحال سورہ یوسف میں جو واقعہ مذکور ہے وہ یقیناً بڑا عبرت ناک ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ قرآن مجید میں جو بھی قصے، جو بھی واقعات، یا قرآن مجید کا حرف یہ حکمت سے لبریز ہے، یہ ہمارے لیے اس میں نصیحتیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس دنیا کی تگ و دو میں ہم کچھ وقت ایسا بھی نکالیں کہ قرآن مجید کے احکامات، واقعات، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہم پڑھنے کی کوشش کریں، ان سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں، پھر عملی زندگی میں اسے اپنانے کی کوشش کریں۔ کہ ہماری ناکامی کا سبب یہی ہے کہ ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا، اور ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم قرآن پاک کے احکامات سے چمٹ جائیں۔ اور افسوس کا مقام کہ آج ہمارا اکثر طبقہ قرآن مجید کے احکامات جاننے سمجھنے سے لاغر ہے، مجبور ہے، وہ نہیں سمجھتا۔ تو ضرورت ہے کہ قرآن مجید کے احکامات سیکھے جائیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ سیریز آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ مزید قرآن مجید کے احکامات سیکھنے کے لیے ترجمہ کنز الایمان، تفسیر خزائن العرفان وغیرہ کا مطالعہ کریں، تاکہ قرآن مجید کے احکامات آپ اپنی زندگی میں اتار سکیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میں محمد انس قادری، دستک ٹولے، گورکھپور۔